الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم را اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ تمہید مع ترغیب، یہ آنے والی کتاب کی آیات ہیں اور وہ چیز جو اتاری گئی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، یعنی قرآن مقدس۔ اور لیکن لوگوں میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے۔ اس صورت میں 3 مسائل ہوں گے: قیامت، توحید، رسالت۔ باقی دلائل، بشارات، ترہیبات، مطیعین کی مدح، عاصین کی مذمت، وہ ان تینوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ سب سے پہلے قیامت کے دلائل، حشر اور نشر کے دلائل، یہ پھر بعین ہی توحید کے بھی دلائل ہیں، رسالت کے بھی دلائل ہیں۔ توحید پر پہلی عقلی دلیل، اللہ وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر ستونوں کے تم دیکھتے ہو آسمانوں کو۔ یہ آسان معنی ہے، ہاں ضمیر کا مرجع آسمان ہے بس۔ اگر ترونہا یہ آمد کی صفت بناؤ پھر یہ محل جر میں ہے۔ اب معنی یہ ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، ایسے ستون کہ تم جنہیں دیکھتے ہو، ایسے ستون کہ تم انہیں دیکھو، تمہیں وہ ستون نظر نہیں آتے، ہے صحیح۔ اور وہ ستون کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے جس نے آسمان و زمین کو روک کے رکھا ہے۔ یہ بحر المحیط میں ہے، سمجھے؟ عام معنی بغیر ستونوں کے تم دیکھتے ہو، جی کس کو؟ آسمان کو۔ دوسرا معنی بغیر ستونوں کے، ایسے ستون کہ تم دیکھو تمہیں نظر نہیں آتے، اور وہ ستون اللہ کی قدرت ہے۔ یہ قاضی شمس الدین علیہ رحمت نے لکھا اور بحر المحیط میں یہی لکھا ہوا ہے۔ پھر قائم ہوا رب کائنات عرش پہ، مراد ہے اقتدار، نفوذ سلطان، بادشاہی کا نافذ کرنا۔ اللہ قائم ہوا عرش پہ، یہ کنایا ہے استولا بالاقتدار ونفوذ السلطان، یہ لکھ لو۔ اس پہ جتنی بات اس دن میں نے پڑھائی تھی اللہ کے فضل سے وہ آپ نے لکھی تھی، تو وہ ساری کل دہرا کے لانی ہے جو بات ہے استوا پہ انشاءاللہ۔ اور یہ قرآن مجید کا بڑا مشکل اور اہم ترین جو ہے مقام ہے استوا علی العرش، اس کو یاد بھی رکھو اور سمجھانے کی کوشش کیا کرو۔ اور مسخر کیا سورج اور چاند کو، کئی منافع سورج اور چاند کے ہیں، ہر ایک چل رہا ہے وقت مقرر کے مطابق۔ دنیا کا انقضاء اور ختم ہونا اس وقت تک یہ سسٹم جاری رہے گا۔ ثانیاً اللہ کا یہ نظام بہت مضبوط ہے، سارا نظام مضبوط ہے، اور یہ سورج اور چاند والا نظام بھی مضبوط ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ کیسا مضبوط نظام ہے، معاملے کرتا ہے، تدبیریں کرتا ہے اللہ تعالی معاملوں کی، آسمان سے زمین کی طرف
بارش ہے، رزق ہے وغیرہ، یہ سب اللہ تدبیریں کرتا ہے، تفصیل سے بیان کرتا ہے آیات کو، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات قیامت کے دن یقین کر لو۔ تو کنون، تو یقینون تھا، تو کرمون، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے پھیلا دیا زمینوں کو، 7 زمینیں ہیں، اور بنا دیے ان زمینوں میں پہاڑ، رواسیہ پہاڑ، وانہارا اور نہریں، اور ہر قسم کے پھلوں سے بنا دیے اس میں جوڑے جوڑے۔ یہ اسنین ہے نا جی، یہ آیا ہے زوجین میں بتانے کے لیے کہ اس سے مراد 4 نہیں ہے، 2 ہے، کیونکہ زوجین سے مراد 4 بھی ہو سکتے ہیں، زوج جوڑے کو کہتے ہیں نا جی، پھر 2 جوڑے، لیکن جب اسنین آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے 2 ہی ہے جی۔ اب کھجوریں ہیں، نر اور مادہ، یہ مقصد ہے۔ بیر کا درخت ہے، وہ کہتے نہیں بروٹی، بروٹ، کیکر، ککری، علی حاضر، اور ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن میں، اب وہ دن سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی رات بن جاتی ہے۔ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ خبر مقدم ہے، قطع موصوف، متجاورات باب تفاعل کا اسم فاعل جب مؤنث سالم ہے، اجوف واوی ہے، تو یہ قطع متجاورات موصوف صفت بن کے مبتدا مؤخر ہے، اور جنات کا عطف قطع ان پہ کرنا ہے، یہ بھی مبتدا ہے۔ اور زمین میں ٹکڑے ہیں آپس میں ملنے جلنے والے، یا ایک دوسرے کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے جی، ایک دوسرے کے ساتھ لاحق کیا گیا، یہ حصہ وہ حصہ۔ اور باغات ہیں انگوروں سے، اور کھیتی اور کھجوریں جن کی ایک جڑ ہے کھجوروں کی، سریں مختلف ہیں یا جڑیں بھی مختلف ہیں، لیکن یہ جتنی چیزیں ہیں نا، یسقا پلائی جاتی ہے، ساتھ پانی ایک کے، سب کو ایک پانی ملتا ہے، اور اللہ کی قدرت کے جتنی کھجوریں ہیں، انگور ہیں، فضیلت دی ہے ہم نے اپنی قدرت کے ساتھ، بعض کو بعض میں ذائقے میں، وہی کنو، وہی مالٹا، وہی سنگترا، وہی آم، وہی پپیتا، ذائقے مختلف نہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ یہاں ایک طالب علم پڑھتا تھا، اب وہ خطیب ہے، اچھا خطیب ہے، تو اس کے دماغ پہ کچھ اثر ہو گیا، کوئی پریشانی وہ دوڑ گیا، مطلب ویسے تھا ادھر ہی، لیکن دماغ پہ طالب علم لے کے آئے، تو اس نے کہا میری شرط ہے پہلے میں درس دوں گا۔ اس وقت ہمارا درس ہوتا تھا عشاء کی اذان کے بعد، تو میں نے کہا چلو اس کو درس دینے دو۔ اس نے درس دیا پھلوں کے موضوع پہ، جب پھلوں پہ پہنچا تو جیب سے بڑا سیب نکال کے ایسے سامنے کیا، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو قوم عقل رکھتی ہے، سمجھ رکھتی ہے۔ ان تعجب شکوا جی، اگر میرے لاڈلے پیغمبر آپ تعجب کریں ان کے انکار پہ کہ باس بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، پس تعجب کے لائق ہے ان کی بات کون سی؟ کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا بے شک ہم البتہ ہو جائیں گے نئی پیدائش میں، کوئی نہیں۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ دوبارہ زندگی کا جو انکار کرتے ہیں کہ موت نام ہے
مر جانے مٹ جانے کا، دوبارہ زندہ نہیں ہونا قیامت کے دن۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، اور یہ لوگ توق ان کی گردنوں میں ہوں گے قیامت کے دن، اور یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ربنا تقبل منا الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زجر ما شکوہ، زجر ما شکوہ، ڈانٹ ہے اور ساتھ شکوہ بھی ہے۔ جلدی طلب کرتے ہیں وہ آپ سے، برائی پہلے اچھائی کے۔ سیاح سے مراد گرفت ہے، اور حسنہ سے مراد عافیت ہے۔ عافیت سے پہلے کہ ہم پہ عذاب آ جائے نا، اگر تو سچا ہے تینا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ اللہ حوصلے والی ذات ہے نا، ورنہ جب انہوں نے کہا تو اسی وقت عذاب آ سکتا تھا۔ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے، عذاب پہلے رحمت کے، یہ محاورے کا معنی ہے۔ سیاح برائی، حسنہ اچائی۔ یہ پہلے بھائی یاد رکھنا، یہ جو لفظ ہے نا بغیر آمد، آمد یہ عماد کی جمع ہے۔ اچھا، عماد کس کو کہتے ہیں؟ ستون کو، تو آمد اس کی جمع ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اور تاکہ گزر چکی ہیں ان سے پہلے سزائیں، ان کے ہم مثلوں کو جو ملی ہیں، سزائیں گزر چکی ہیں، انہیں چاہیے کہ عبرت حاصل کریں، بشارت اخروی۔ بے شک رب تیرا البتہ صاحب بخشش ہے لوگوں کے لیے، باوجود ان کے ظلم کرنے کے۔ ہن سننا، ظلم سے مراد سب سے پہلے شرک ہے اور گناہ ہے۔ موت آ گئی شرک کی حالت میں، توبہ نہیں کی، سیدھا جہنم میں ہمیشہ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے ما ظلمہم، ظلم کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، لیکن اگر توبہ کر لیں تو ان ربک لذو مغفرۃ للناس، یہ مفہوم ہے۔ توبہ کے بعد پھر ان ربک لذو مغفرۃ للناس۔ اور بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے مشرک کے لیے ذو مغفرہ کیسے ہے؟ عذاب میں تاخیر کر رہا ہے، عذاب میں تاخیر کر رہا ہے۔ سیف الاسلام دائیں ہاتھ لگاؤ قرآن مجید۔ جی، مشرکین کی عذاب میں تاخیر کر رہے تو یہ بھی لذو مغفرت ہے نا، اس وجہ سے۔ ورنہ مشرک اور شرک پہ مرے، کافر اور کفر پہ مرے، اس کی کوئی بخشش نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور بے شک رب تیرا البتہ سخت سزا دینے والا ہے اگر یہ شرک پہ اسی طرح ڈٹے رہے۔ شکوہ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیوں نہیں اتاری گئی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی نشانی جو ہم مانگتے ہیں؟ مردے کلام کرنے لگ جائیں تو معلوم ہوا کوئی نہیں کرتے، وعلیکم السلام کوئی نہیں کہتے۔ پہاڑ چلنے لگ جائے تو معلوم ہوا چلتے نہیں ہیں۔ زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، معلوم ہوا نہیں ہوئی ہے۔ میرے رب ہی، اس کے رب کی طرف سے جواب آیا، میرے لاڈلے پیغمبر انما انت منذر، نہیں سوائے اس کے آپ ڈرانے والے ہیں، آپ مختار کل نہیں کہ جو یہ نشانیاں مانگے اور آپ لے آئیں، آپ ان پہ داروغی بھی نہیں ہیں۔ لست علیہم بمسیطر ولکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوا کرتا ہے۔ دلائل عقلیہ للتوحید بیان ہو رہی ہے۔ تمام امورات منہیات میں دعوت دو لوگوں کو، فادعوہ مخلصین لہ الدین، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی۔ دوسری عقلی دلیل، اللہ ہی جانتا ہے جو اٹھاتی ہے ہر مادہ، رحم میں مذکر ہے مؤنث ہے، شکل کیا ہے، رنگ کیا ہے۔ اگر الٹرا ساؤنڈ بتا دیتی ہے تو وہ تو ایک واسطہ ہے، سبب ہے، ذریعہ ہے، اور اس کی رپورٹ بھی غلط ہو جاتی ہے۔ لیکن کون سا الٹرا ساؤنڈ ہے جو مولوی شبالو کی بیوی کے بارے میں بتائے کہ بچی ہے، بچہ ہے، رنگ یہ ہوگا، نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، لمبی عمر ہوگی، تھوڑی ہوگی؟ یہ سب کچھ اللہ ہی جانتا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس۔
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا برسانا کب آئے گی اللہ کو پتہ ہے۔ رات کو احمد دیکھتے ہو استاد جی بادل ہے بارش ہوگی، کوئی نہیں ہوتی، کبھی بادل نہیں جلدی بن جاتے اور بارش ہو جاتی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، لال اقبال کی بیگم کے رحم میں کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، مذکر ہے مؤنث ہے چھوٹا ہے بڑا ہے کوئی بھی ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو یہ نہیں پتا کل کیا کرے گا، دنیا میں ہوگا یا قبر میں ہوگا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ بھی کسی کو نہیں پتا قبر کہاں بنے گی، موت کہاں آئے گی۔ جی تفسیر ماجدی میں ہے، خیال کرنا، آگے میں حوالہ دے کے بات کرتا ہوں۔ جو اٹھاتی ہے ہر مادہ اور جو کم کرتے ہیں رحم، کیسے رحم کم کرتے ہیں؟ بچہ باہر آ گیا پیدا ہو گیا رحم خالی، اور جو رحم میں جمع ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، کمی بیشی، بعض اوقات 6 مہینے 7 کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بعض اوقات 10 11، اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ تفسیر ماجدی میں ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مدت کے بارے میں ہے کہ ما تغیض الارحام و ما تزداد، ایک ہے کہ بچے 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، کتنے ہیں ہوتا ہے نا بعضوں کا 4 بچے 2 1 ہے۔ علی دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے 2 بیٹے اکٹھے دے، تو ہم سب کہو آمین۔ وما تغیض الارحام، لیکن 2 بچے نہ خیال کرے۔ ایک میرے دوست ہیں تو کہنے لگے کہ میری بھابھی نے 2 بچے اکٹھے پیدا ہوئے، ایک بیمار ہو گیا، دوائی لے کے آئی تھی جڑی صحیح سی اساں دوا دے چھوڑی، وہ ٹھیک نہ ہوئے، بعد جو سوچے وہ میں تے اساں دے چھوڑی، رستے انسان بڑھ۔ وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار، ہر چیز اللہ کے پاس ایک مقدار سے ہے، اس سے تجاوز نہیں کر سکتی۔ پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے، جو ہماری حس سے غائب ہے وہ غیب ہے، اللہ کے سامنے کوئی چیز غیب نہیں ہے، اور جو حاضر ہے۔ الکبیر المتعال، بہت بڑا عالی شان ہے، متعال عالی شان، برابر ہے اللہ کے نزدیک۔ اب یہ بات کھل گئی کہ عالم الغیب سے کیا مراد ہے۔ برابر ہے تم میں سے جو بات کو چھپائے یا بلند کرے، اللہ کے لیے سب برابر ہے، اللہ کو دلوں کے بھیدوں کا بھی پتہ ہے، اور وہ جو اپنے آپ کو چھپانے والا ہے رات میں اور نکلنے والا ہے دن میں، سب اللہ کو پتہ ہے۔ یہ تمہارے لیے غیب اور شہادہ ہے، تمہارے لیے اثر القول اور جار ہے۔ تحویف دنیاوی، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے لیے جو بات آہستہ کرے یا بلند کرے، رات کو چھپے دن میں نکلے، محافظ فرشتے ہیں آگے اور پیچھے سے، حفاظت کرتے ہیں اس کی بِأَمْرِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ مولانا نعمان امیر مدرسہ رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استاد جی اگر فرشتے محافظ ہیں تو رحم اللہ تعالیٰ زندہ کے لیے نہیں کہہ سکتے ہو؟ اتنی آسان دلیل ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جسے سلام دیتے ہو وہ زندہ نہیں ہے، سمجھی بات؟ تو اس لیے اگر زندہ کے لیے کہو رحم اللہ تعالیٰ تو اس میں کوئی حرج نہیں، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت اعتراض کرتے ہیں کہ استاد جی جو محافظ فرشتے ہیں پھر آدمی کا ایکسیڈنٹ کیوں ہوتا ہے، پھر آدمی گر کیوں پڑتا ہے، گولی کیوں لگ جاتی ہے؟ بھائی من امر اللہ بے امر اللہ، جہاں اللہ کا حکم ہے حفاظت کچھ نہیں ہوگا، جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے حفاظت نہیں ہوگی اور وہ حادثہ پیش آ جائے گا۔ بے شک اللہ تعالی نہیں تبدیل کرتا ما بے قومن، اس نعمت اور حالت کو جسی قوم کی ہے، یہاں تک کہ وہ تبدیل کرے اس نعمت کو، عافیت کو، نعمت کو، ما سے مراد عافیت اور نعمت ہے۔ جی کیا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ ما بے انفسہم سے مراد عافیت اور نعمت، یہاں تک کہ تبدیل کریں وہ اس نعمت کو جو ان کی جانوں کے ساتھ ہے۔ جب بھی اللہ تعالی انسان کی یہ حالت دیکھتا ہے کہ نیکی سے گناہ کی طرف چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کئی نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ جی
خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ سمجھی بات؟ اس لیے حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ہمارے علاقے میں ایک شہید گزرے ہیں مولانا گل شیر رحمت اللہ تعالی علیہ، جہاں میرے دو استاد مدفون ہیں، فاضل دیوبند اور ان کے بیٹے جن سے علمی میراث پڑی، اس قبرستان میں حضرت بھی دفن ہے۔ انہیں ایک ہندو نے شہید کیا تھا، پھر اس ہندو کو بھی ایک آدمی نے جہنم رسید کر دیا تھا۔ اللہ کی کروڑہا رحمتیں ان کی قبر میں، بہت خوش الہام تھے جی۔ ایک کنجری نے ان کی آواز سنی تھی تو اس نے کہا تھا کاش یہ ہمارے ساتھ کا ہوتا۔ بہت خوش الہام تھے۔ ان کا میں نے نام کیوں لیا؟ وہ زندگی میں اکثر یہ آیت پڑھتے تھے انگریز کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کسی قوم کے ساتھ برائی کا، سزا کا، کہ ہلاک ہو جائے، پھر اسے کوئی ٹالنے والا نہیں، کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی معقبات نہیں رہتے، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی والی جو امر کا والی ہو، جو حاجت روا مشکل کشا، کوئی نہیں، ایک اللہ ہے۔ تیسری عقلی دلیل، وہ اللہ وہ ہے جو دکھاتا ہے تمہیں بجلی خوف کے لیے اور امید کے لیے، خائفین طامعین یا خافتن و اطمئنان۔ مسافر دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے اور دوسرا خوش ہوتا ہے جو گھر میں، اور چلاتا ہے بھاری بادلوں کو، پانی ہوتا ہے اس میں۔ تسبیح بیان کرتا ہے رات فرشتہ اس کی تعریف کے ساتھ، میری والدہ محترمہ، اللہ ان کا سایہ مجھ پہ تا دیر رکھے۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو بادل گرجتے تھے تو میری والدہ محترمہ پڑھتی تھی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ تسبیح بیان کرتا ہے رات فرشتہ اللہ کی تعریف کے ساتھ، اور باقی فرشتے بھی من خیفتہ، اللہ کے ڈر سے، اور بھیجتا ہے اللہ تعالی بجلیوں کو، پھر وہ چلاتا ہے بجلیوں کو، پھر پہنچاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ حالانکہ وہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اہل سنت والجماعت میں دو نمبری شروع ہو گئی۔ نام اہل سنت والجماعت، اذان کے ساتھ بدعت، دعا کے ساتھ بدعت، تیجا، چوتھا، 10واں، 40واں بدعات، رجب، محرم، ربیع الاول میں بدعات، شادی پہ بدعات، یہ سب بدعات ہیں، رسم و رواج ہیں، گانا باندھنا، مہندی وغیرہ، یہ سب رسم و رواج ہیں۔ تو پھر ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جماعت تو ایک ہی اہل سنت والجماعت، لیکن دو نمبری کو ختم کرنے کے لیے میرے اکابرین نے اشاعت التوحید والسنہ نام رکھا ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے تم کون ہو تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ والشبالو اشاعت التوحید والسنہ، اس لیے کہ جو دو نمبر لوگ پیدا ہوئے تاکہ پتہ چلے یہ ایک نمبر ہے، اور دو دیسی گھی ہو، ہے تو وہ دیسی گھی، اور اس کے ساتھ کوئی لکھ دے چاندی، تو اب وہ دیسی گھی ہے، چاندی نہیں ہے۔ صرف چاندی اس لیے لکھا ہے کہ پتہ چلے کہ ایک نمبر ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے، گھی وہ دیسی ہوگا۔ نہیں سمجھی بات؟ اس لیے ہماری جماعت اہل سنت والجماعت ہے۔ اشاعت التوحید تو ایک دو نمبر کو ختم کرنے کے لیے ہے، اصل جماعت یہ ہے۔ لہو دعوت الحق، ہمارا مشن معیار ہے، اسی کے لیے حق کی پکار، وہ سنتا ہے جواب بھی دیتا ہے۔ لہو دعوت الحق، جہاں اپنی بلڈنگیں بناؤ گے یا جھوپڑیاں بناؤ گے جی، تو وہاں لہو دعوت الحق بھی لکھنا ہے، اور ختم نبوت زندہ باد بھی لکھنا ہے۔ لکھو گے کہ نہیں لکھو گے؟ لہو دعوت الحق، اسی کے لیے حق کی دعوت، اور وہ جن کو وہ پکارتے اللہ کے سوا، کوئی پیر ہے، بابا ہے، نیک ہے، بد ہے، قدیم ہے، جدید ہے، کوئی بھی ہے جس کو غیر اللہ کو پکارتے ہیں مشرکین، وہ انہیں کسی چیز کا جواب نہیں دے سکتے، سنتے نہیں، جواب کیا دینا؟
یہ دعوت حق نہیں، یہ دعوت باطل ہے، غیر اللہ کی پکار، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا علی، یا حسین، یا جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو دوسروں کا نام لیا رحمہم اللہ تعالی، جو بھی پکارتا ہے وہ جواب نہیں دیتے کسی چیز کا، مگر مثل پھیلانے والے اپنی ہتھیلیوں کو پانی کی طرف، تاکہ پانی پہنچے ہوا ضمیر کا مرجع اس کے منہ کو، حالانکہ وہ نہیں پہنچنے والا اس کے منہ۔ شہزادے کے پردادا سسر ایک کنویں پہ کھڑا ہو جائے، کہے پانی آ جا آ جا آ جا آ جا آ جا، 2 دن پکارتے پانی آئے گا اوپر؟ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا نا۔ اسی طرح غیر اللہ کو پکارنے والا، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ استاد جی پانی ڈولو تو آ جاتا ہے، تو پھر پیر ہو، پیر نہیں، ڈائریکٹ بلانا ہے، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کوئی واسطے وسیلے نہیں ڈالنے۔ اور نہیں ہے کافر کی پکار مگر کتے کی بھونک، گمراہی۔ اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے جو چیزیں آسمان و زمین میں خوشی سے کر رہی ہیں یا مجبوری سے، یعنی اللہ کے لیے جھکنے والی ہے۔ حتیٰ کہ کافر بھی اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے، بیمار کر دے کون اسے صحت دے، موت دیتا ہے کون اسے بچا سکتا ہے، مار دے کون بچا سکتا ہے، ہر چیز اللہ کے لیے جھکنے والی ہے، اور ان کے سائے بھی چیزوں کے صبح و شام۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، کون ہے آسمان و زمینوں کا رب، خالق کون ہے، متولی کون ہے؟ قل اللہ، قل اللہ، کہہ دو اللہ ہی ہے بس۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، کیا تم نے پکڑ رکھے اللہ کے سوا دوست؟ نہیں مالک وہ اپنی جانوں کے لیے، نہ نفع کے نہ ضرر کے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، کیا برابر ہے اندھا، مراد اللہ کی وحدانیت جسے سمجھ نہیں، دیکھنے والا جو مومن ہے موحد ہے، مشرک اعمیٰ ہے چاہے نظر ہو، موحد بصیر ہے چاہے اندھا کیوں نہ ہو۔ کیا برابر ہے شرک کی اندھیرے، کفر کے اندھیرے، اور نور توحید؟ کیا انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنائے؟ وہ شریک پیدا کرتے ہیں مثل اللہ کی پیدائش کے، پھر مشتبہ ہو گئی ہے پیدائش ان پہ کہ یہ اللہ نے پیدا کیا، یہ بابے نے پیدا کیا۔ بابا تو ایک مکھی نہیں بنا سکتا، اس کی ایک ٹانگ نہیں بنا سکتا۔ اور رحمت جیسا خوبصورت بچہ لال اقبال کے گھر پیدا ہو تو کس نے عطا کی ہے یہ اولاد؟ اللہ نے۔ کہہ دو اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیزوں کو۔ جی، السخل شہادات ما شہدت بہل آداء، سب سے بڑی گواہی یہ کہ دشمن بھی گواہی دیں، کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اللہ واحد ہے، قہار ہے۔ کون سا رکوع چل رہا ہے جی؟ تیسرا چل رہا ہے۔ اتارتا ہے آسمان سے پانی، ذرا خیال کرنا، چھٹی عقلی دلیل، پیچھے کوئی رہ جائے تو دیا کرو۔ اتارتا ہے آسمان سے پانی، دیکھنا، پھر چل پڑتی ہیں وادیاں ساتھ اپنے اندازے کے، جو اندازہ ہے پانی کا چل رہی ہیں وادیاں۔ پھر اٹھاتا ہے نالا جھاگ کو، جو جھاگ پھولنے والی ہے، اڑنے والی ہے، بلند ہونے والی ہے، جھاگ ہے، اور اس سے کہ جلاتے ہیں وہ اس پہ آگ پہ سونا چاندی، اس دھات سے اب سونا چاندی نکلے گا، واسطے تلاش کرنے زیور کے یا سامان کے، جھاگ ہے مثل اس کے۔ کیا مطلب؟ ایک جھاگ بن کے اڑ گئی، ایک بچ گیا سونا چاندی، ایک پانی کے بلبلے بن کے اڑ گئے۔ توحید کی مثال اصل اس سونے چاندی کی ہے، اصل اس پانی کی ہے، اور جھاگ جو اڑ گئی یہ شرک ہے۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ حق اور باطل کو۔ حق مضبوط چیز ہے، باطل ہی ہے۔ یہ جب ٹوٹی کھولتے ہو کاری نامولہ تو ٹھوس ہوتی ہے نا، وہ جو ٹھوس ہوتی ہے یہ باطل ہے، اور جو پیچھے پانی آتا ہے وہ کیا حق ہے؟ شہبات ہوتے رکھو۔ ہاں جی، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو۔ بس بہرحال جھاگ بس وہ چلی جاتی ہے خشک ہو کے، اور بہرحال جو لوگوں کو نفع دیتی ہے چیز، خالص پانی،
خالص جوہر سونا چاندی، پھر وہ ٹھہر جاتا ہے زمین میں۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ مثالوں کو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رب کا کہا مان لیا جنت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا نہیں مانا، اللہ کا جواب نہیں دیا، لبیک نہیں کی۔ یہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے، آپ کے زمانے مبارک میں تھا، اب لبیک یا رسول اللہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے رب کا کہا مانا لبیک، ویس الحسنہ جنت ہوگی، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا نہیں مانا، اگر بے شک ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا اور مثل اس کے بھی ساتھ ہو تو البتہ بدلہ دے دیں گے، یا اللہ یہ لے لے جان چھوڑ دے۔ نہ اللہ نے لینا نہ ان کے پاس ہونا، ہر انسان اجڑا ہوا فقیر بن کے اٹھے گا۔ اس دن زرداری صاحب بھی اجڑی ہوئی فقیر بن کے اٹھیں گے، سیٹھ عابد بھی اجڑا ہوا فقیر بن کے اٹھے گا۔ ڈرم تو ویسے پہلے ڈم ڈموں میں جائیں گے۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہ لوگ ان کے لیے برا حساب ہے۔ ومأواہم جہنم، اور برا ہے ان کا ٹھکانہ۔ وبئس المہاد، اور برا ہے بچھونا، برا ہے ٹھکانہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اللہم سہل امورنا فی الدنیا والآخرہ، اللہم سہل مشکلات الدنیا والآخرہ۔ خم الامر وجاء النصر فعلینا لا ینصرون، خم الامر وجاء النصر فعلینا لا ینصرون۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہ ان طالب علموں میں سے جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، جس مقصد کے لیے کہا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما، اس کی پریشانی کو دور فرما، اس کو مصیبت سے نجات عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ۔